السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ سب سے پہلے تو آ گئی آپ کی چہکتی رائٹر عریشہ، کیونکہ آپ کو عریج چہکتی ہوئی پسند ہے تو یس میں آ گئی۔ میں بالکل اداس نہیں ہوں، بس وہ وقتی جذبات تھے جو وہ تھوڑے ٹھنڈے پڑ گئے، ختم ہو گیا سسٹم۔ اب میں نارمل ہو چکی ہوں، اب میں دنیا میں واپس آ چکی ہوں۔ کل کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا ہے میرا، اور کل میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں کوئی کرکٹ میچ نہیں دیکھوں گی، تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے یہ وقتی جذبات ہوتے ہیں۔ اب میں نیکسٹ میچ کا ویٹ کر رہی ہوں ہاں جی، ایسا ہی ہوتا ہے، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ کرکٹ لو ہے۔ خیر، جن لوگوں کو اس چیز کا نشہ نہیں ہے مبارک ہو، آپ لوگ سیف ہو۔ تو لیٹس اسٹارٹ، ہم آج کی ایپیسوڈ اسٹارٹ کرتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ آور ٹائم۔ تو لیٹس اسٹارٹ۔ ابھی میں ایک آگے پیچھے بالکل نہیں دیکھوں گی، مجھے ساتھ ساتھ واٹس ایپ گروپ پہ میسیجز آ رہے ہیں، میں نے نہیں دیکھنے۔ تو جناب اسٹارٹ کرتے ہیں ناول جنونیت۔ اچھا، ایک بات میرے ذہن میں آ کے میں بتا دیتی ہوں۔ ہم لوگ ہارتے ہیں نا کرکٹ میچ، تو سب سے زیادہ جو لوگ ہمیں ذلیل کرتے ہیں نا وہ لوگ ہوتے ہیں جو میچ نہیں دیکھتے، اور وہ ہمارے جگری دوست ہوتے ہیں۔ تو ابھی تک نا مجھے کل کے میمز شیئر ہو رہے ہیں کہ یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا۔ تو فائنل آج جب میں نے شاداب کی رونے والی ویڈیو دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، تو اس کو دیکھ کر دل پگھل گیا یار۔ بس معاف، سب کو معاف کر دیا۔ اب ایک نئے عزم کے ساتھ ہم پاکستان ٹیم کو سپورٹ کریں گے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ 13 تاریخ کو ہمارا کیپٹن چینج ہو جائے گا۔ ہے اللہ نہ کرے۔ مجھے بابر اعظم بہت زیادہ پسند ہے، ویسے سرفراز بھی برا نہیں ہے، لیکن بابر اعظم از بیسٹ۔ تو اب میں بات نہیں کروں گی کر کی ہے میں، مجھے لگا لیتے ہو آگے پیچھے، پھر کہتے ہو اری چہکتی کیوں نہیں ہے۔ ابھی سنو ہے آج کی ایپیسوڈ۔ جنونیت قسط نمبر 16، تحریر عریج شاہ۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوٹل کی پیچھے کی جانب آئی تھی، جہاں پر اس نے شائزم کے سامنے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس نے بالکل وہی راہ لی تھی۔ اس کی گود میں اس کی چھوٹی سی بلی تھی۔ یہ نظارہ بھی بے حد خوبصورت تھا۔ اس ہوٹل کو چاروں طرف کی خوبصورتی کے مناظر ظاہر کرنے کے لیے یہاں پر بنایا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی پہاڑی کے قریب آتی نیچے کی جانب دیکھنے لگی، جب اچانک اس کا دھیان تھوڑے فاصلے پر ایک لڑکے کی طرف گیا جو بری طرح سے رو رہا تھا۔ وہ کوئی بچہ تو نہ تھا جو اس طرح سے روتا۔ وہ اگنور کر کے چلی جاتی۔ یہ تو کوئی 27-28 سال کا آدمی تھا، اور اس عمر میں اس طرح بچوں کی طرح رونا اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ لیکن اس نے نوٹ کیا تھا کہ وہ آدمی شاید وہاں کسی مقصد سے کھڑا تھا۔ وہ بار بار نیچے کی طرف دیکھتا اور پھر بری طرح سے رونے لگتا۔ اسے سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی کہ وہ آدمی وہاں پر خودکشی کرنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ اپنی کیٹی کو زمین پر نیچے اتارتی تقریباً بھاگتے ہوئے اس آدمی کے پاس پہنچی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ اس سے سوال کرنے لگی، اور ساتھ ہی اس کا بازو بھی پکڑ کر اسے نیچے لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو، نہیں جینا چاہتا، میں مر جانا چاہتا ہوں، اس مطلبی دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دو۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچ رہا تھا، جبکہ ردم ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اس کو وہاں سے نیچے اتارنے کی۔ دیکھو پلیز نیچے آ جاؤ، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ دیکھو یہ زندگی اللہ پاک کی امانت ہے، تم اسے اس طرح سے ختم کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ میں تمہیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانے دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے نیچے گھسیٹ رہی تھی، اور آخر کار وہ اس کے زور آزمانے پر نیچے کی طرف گر گیا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لیا، جبکہ وہ آدمی وہیں زمین پر بیٹھا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ تم اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ اور تم نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا؟ زندگی کوئی مذاق نہیں ہے۔ تم تو وہی ہو نا جو کل رات
کو وہاں پر اس لڑکی کے لیے کتنے خوش تھے، تم گانا بھی گا رہے تھے، وہاں آگ کے آگے پیچھے تم انجوائے کر رہے تھے، اس لڑکی کے لیے گانا گا رہے تھے، اور اب یہاں پاگلوں کی طرح رو رہے ہو۔ وہ پریشانی سے اس سے سوال جواب کرنے لگی، کیونکہ وہ اس لڑکے کو پرسوں سے جانتی تھی۔ وہ روز شام کو وہاں آگ کے پاس ہوٹل کے ساتھ بیٹھ کر ایک کافی ماڈرن لڑکی کے لیے گانے گاتا تھا۔ ان لوگوں کی پوری ٹیم یہاں آئی ہوئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو ردھم اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے زریام کو اپنے آس پاس کہیں نہیں پایا۔ وہ کہاں چلا گیا تھا اور وہ کتنی دیر تک سوتی رہی؟ وہ فوراً اٹھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ لیتی واش روم میں آئی تھی، ہاتھ منہ دھو کر اسے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ نہ جانے سب نے اس کے بارے میں کیا سوچا ہوگا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے تقریباً بھاگتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ جب نیچے سب کے آواز سنائی دی، زریام ایک چھوٹی سی بچی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، جو ہاتھوں میں اپنا ننھا سا ٹیڈی لیے اسے دینے کے لیے رکی، اور جیسے ہی زریام اس کے پاس پہنچا اس نے پھر سے دوڑ لگا دی۔ بچی مشکل سے 2-2.5 سال کی لگ رہی تھی۔ نہ جانے کون تھی، اور اتنے سارے لوگ اس نے تو پہلے ان سب کو حویلی میں نہیں دیکھا تھا، لیکن ان کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اسی حویلی کے فرد ہیں۔ ان میں سے ایک عورت اٹھ کر کمرے میں گئی، جبکہ باقی وہیں برجمان سب سے باتوں میں مصروف تھے۔ ایک بزرگ عورت تھی جو دادا جان کے پہلو میں برجمان تھی، جبکہ ایک لڑکی تھی جو بہت خوبصورت تھی۔ اس کی عمر شاید 25 کے قریب ہوگی۔ یہ سب کون تھے اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کھل گئی آنکھ؟ اب نیچے تشریف لے آئیں گی آپ بی بی جی؟ چاچی کی غصے سے بھرپور آواز اس کے کانوں میں گونجی تو اس نے تیزی سے قدم نیچے کی طرف بڑھائے تھے۔ جاؤ جا کر چائے بنا کر لاؤ، وہ اسے بے حد غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے فوراً سر ہاں میں ہلاتے ہوئے وہاں سے بھاگنا چاہا۔ رک جائیں چاچی جان، یہ کون سا طریقہ ہے؟ پہلے اسے سب گھر والوں سے متعارف تو کروائیں۔ وہ اس گھر کا حصہ ہے، کوئی نوکر نہیں جو آپ اس سے اس طرح سے بات کر رہی ہیں۔ یہاں آؤ امایا، یہ ہماری دادی جان ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی دادی جان کے پاس لے کر آیا۔ دادی جان نے اسے دیکھ کر کوئی رسپانس نہ دیا تو اس نے خود ہی آہستہ سے لیکن بے حد محبت کے ساتھ ان کا ہاتھ تھام کر امایا کے سر پر رکھ دیا۔ دادی جان، یہ لڑکی میری بیوی ہے، آپ کی بہو۔ ادھر آؤ، یہ میرے بابا ہیں۔ اس نے اب وہیں بیٹھے آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے اسے ان کے سامنے سر رکھنے کا اشارہ کیا تو وہ فوراً اس کے حکم کی تکمیل کرتی ان کے سامنے آ گئی۔ پتہ نہیں کیسے، لیکن وہ بھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ چکے تھے، جبکہ وہ مسکراتا ہوا دروازے کے قریب کھڑی اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی ماں کے سامنے لے گیا۔ اور یہ وہ پہلا چہرہ تھا جو اسے چاہت سے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ماشاءاللہ، میری بہو بہت حسین ہے۔ اللہ پاک تمہیں نظر بد سے بچائے اور تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگاتی بے حد کم آواز میں دعائیں دے رہی تھی، جبکہ چاچی جان پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ یقیناً انہیں اس لڑکی سے نفرت تھی، لیکن آج ان کی جیٹھانی کی محبت دیکھ کر ان کی نفرت 100 گنا بڑھ چکی تھی۔ اور یہ جنت ہے۔ وہ اسے اس لڑکی کے سامنے لے کر جاتے ہوئے اپنے موبائل کو دیکھنے لگا، جہاں پر ضروری کال آ رہی تھی۔ تم اس سے ملو، میں ذرا فون اٹینڈ کر کے آتا ہوں، وہ کہہ کر
تیزی سے باہر نکلا تھا جب چاچی نے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ دبوچ کر اسے کچن کی طرف پھینکا۔ بس ہو گیا میل ملاپ، اب جاؤ چائے بنانے کے لیے، زیادہ سر پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ونی ہو کر آئی ہے یہ لڑکی، اور ہمارا بیٹا اس بات کو قبول ہی نہیں کر رہا، لیکن میں اس لڑکی کو اس گھر کی بہو نہیں بننے دوں گی، کیونکہ یہ لڑکی میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہے۔ آپ لوگ یہ ساری باتیں بھول چکے ہوں گے، لیکن میں نہیں بھول سکتی۔ میرا بچہ تھا وہ، میں نے جنم دیا تھا اسے، اس کے خون کو معاف کر کے آپ اس لڑکی کو اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ صاف منیحہ بیگم کی طرف تھا، جو اس سے ملتے ہوئے اسے دعائیں دے رہی تھی۔ بشریٰ، قاتل اس کا بھائی ہے، یہ نہیں، اور یہ ونی کیا ہے؟ میں نہیں سمجھتی۔ ہمارے مذہب میں نکاح کا حکم ہے، اور میرے بیٹے نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے۔ بے شک ہمارے پوتے نے اس لڑکی سے نکاح کیا ہے، لیکن اس کی اوقات وہی رہے گی جو ایک ونی کی ہونی چاہیے۔ کوئی اس رسم کو مانے نہ مانے، لیکن ہم مانتے ہیں، اور اس گھر میں وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ اسی لیے تمہیں واپس بلایا ہے بڑی بہو، اپنے بیٹے کو سمجھا دو۔ اگر وہ اس ونی کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ اس لڑکی کے ساتھ رہ سکتا ہے، لیکن اس خاندان کا وارث صرف اور صرف ایک خاندانی لڑکی ہی پیدا کرے گی۔ ہم کسی ونی کے باطن سے اپنے وارث اس دنیا میں نہیں آنے دیں گے۔ وہ غصے سے کہتے وہاں سے نکل چکے تھے، جبکہ ان سب کی باتوں کو سمجھے بغیر وہ کانپے جا رہی تھی۔ دادا جان کی شے پا کر چاچی پرسکون ہوئی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑی تانیہ بھی اطمینان سے مسکرا رہی تھی۔ وہ مرے مرے قدموں سے چلتی کچن کی طرف جانے لگی، جب اچانک اس بچی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو جنت اسے اٹھا کر سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ بار بار باہر کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جہاں سے تھوڑی دیر پہلے ذریعہ باہر نکلا تھا۔ شاید وہ اس گھر سے کہیں باہر چلا گیا تھا۔ لگتا ہے تم بہت مصروف ہو۔ میرا ارادہ تم سے بہت ساری باتیں کرنے کا تھا، چلو بعد میں سہی۔ فی الحال تو چاچی جان کچھ زیادہ ہی غصے میں نظر آ رہی ہیں۔ میں ذرا ہانی کا دودھ بنانے کے لیے آئی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں اس کو بھوک لگ جائے گی تو گھر سر پر اٹھا لے گی رو رو کر۔ اس کو نہ ذریعہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ جنت اس کے پیچھے آئی تھی، وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے ہی وہ جلدی جلدی اپنی بیٹی کا دودھ بنانے لگی تھی۔ اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ زاہدہ، تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ بٹاؤ اس کا، وہ سارا کام اکیلے کرے گی۔ اس نے غصے سے زاہدہ کی طرف دیکھا، جو ایک طرف کھڑی اسے حکم سنا رہی تھی۔ جنت کو اس کا انداز بہت برا لگا تھا۔ وہ بی بی جی، چھوٹی بی بی جی نے منع کر رکھا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس لڑکی کی مدد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے کام اس پر ہی لاگو ہیں۔ وہ جلدی سے بولی تھی۔ یہ سارے کام اس پر کیوں لاگو ہیں؟ یہ سارے کام تمہارے ہیں، تنخواہ تم لیتی ہو، یہ نہیں۔ یہ سب کچھ کرنا تمہارا فرض ہے۔ اگر سب کچھ اسے کرنا ہے تو ہم تنخواہ تمہیں کیوں دیتے ہیں؟ اور یہ اس کیا ہوتا ہے؟ یہ اس گھر کی بہو ہے، ذریعہ شاہ کی بیوی ہے، تم اسے اس طرح بے ادبی سے کیسے بلا سکتی ہو؟ ٹھیک ہے، تم عمر میں اس سے بڑی ہو، لیکن تمہاری جیب کا خرچہ اس کے شوہر کی جیب سے نکلتا ہے۔ تمہیں تنخواہ ذریعہ شاہ دیتا ہے۔ یہ بات تمہیں دوبارہ نہ بتاؤں؟ اب کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ بتاؤ، بناؤ سب کے لیے کھانا۔ وہ غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولی تو زاہدہ فوراً اس کے ہاتھ سے بیلن لے چکی تھی۔ تم کافی دیر سے کر رہی ہو کام، جاؤ تم فریش ہو کر آ جاؤ، تب تک کے لیے یہ کھانا تیار کر دے گی۔ یہ کیا، تم نے بال نہیں بنائے؟ یہ بے ترتیبی ذریعہ کو بہت بری لگتی ہے۔ جاؤ جلدی سے جاؤ اور اچھے سے تیار ہو کر آؤ۔ یہ کیا شکل بنا کر رکھی ہے تم نے؟ ابھی تک تو تمہاری شادی
شادی کو 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اس طرح شوہر کے دل پر راج کرو گی؟ وہ پیار سے اس کے گال پر چٹکی کاٹتی شرارت سے بولی۔ بی بی جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ اس لڑکی کو اتنی اہمیت دے رہی ہیں جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے اب میرے سامنے باقر شاہ کا نام مت لینا۔ زاہدہ، میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے میں واپس آئی ہوں تم باقر شاہ کو ضرورت سے زیادہ یاد کر رہی ہو۔ باقر شاہ کی موت آئی، وہ مر گیا، اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، اور میرے خیال میں زریام نے تھوڑی دیر پہلے باہر یہی بات کی ہے۔ میں ملازموں کے سامنے ایسی باتیں دہرانا پسند نہیں کرتی، تو بہتر ہے کہ وہ کام کرو جس کے لیے تمہیں یہاں رکھا گیا ہے۔ یہاں کے معاملوں میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ اس حویلی میں بھی انٹر نہیں کرنے کے قابل نہیں بچو گی۔ تم ابھی تک میری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جلدی تیار ہو کے آؤ۔ وہ اسے دیکھ کر پھر سے بولی تو امایا ہاں میں سر ہلاتی جلدی سے کچن سے نکلتی سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی جانب جانے لگی تھی۔ آج سر کلاس لینے نہیں آئے تھے تو سب لوگ بہت مزے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے ٹیچر نے آ کر انہیں بتایا تھا کہ وہ سب لوگ اپنے لیکچر کی تیاری کریں، سر ایک اہم میٹنگ میں مصروف ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا کام کیا کرنا تھا، وہ تو اس چیز کی خوشی منا رہے تھے کہ آج ان کا ٹیچر پہلی بار کلاس میں نہیں آیا تھا، جس کی ان سب کو بہت خوشی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو حرم؟ مطلب سر نے تمہارا کی چین رکھ لیا اپنے پاس اور تم کچھ بھی نہیں بولا؟ میشا کو پرسوں کی ساری بات بتاتے ہوئے وہ اسے بیگ والا پورا قصہ سنا چکی تھی۔ اس میں بکواس والی کون سی بات ہے؟ میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ سر نے میرے سامنے میرا کی چین چھپا لیا۔ میں پانی کی بوتل لینے واپس ان کے آفس میں گئی تو ان کے ہاتھ میں تھا، مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ٹیبل کے نیچے کر لیا۔ کیا مطلب؟ تم ان کو چور بول رہی ہو؟ وہ بھی صرف 380 روپے کی چین کے لیے سر کو چور بول رہی ہو؟ میشا کو دکھ ہوا۔ میں نے ان کو چور کب بولا؟ میں تو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے میرا کی چین چھپا لیا، اس نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے بتا کچھ رہی تھی اور میشا سمجھ کچھ رہی تھی۔ وہ ابھی باتوں ہی میں مصروف تھے کہ وہ تیزی سے کلاس روم میں داخل ہوا۔ وہ جو سب اتنے خوش تھے کہ آج ان کی کلاس نہیں ہوگی، سب کے چہرے پہ بے رونقی سی آ گئی۔ وہ آتے ہی سارا دھیان لیکچر کی طرف لگا چکا تھا۔ وہ اپنی چابی، فون وغیرہ ٹیبل پر رکھتا مارکر اٹھائے بورڈ کی طرف دیکھنے لگا، جب میشا کا دھیان ٹیبل کی طرف گیا جہاں حرم کی چین تھی، لیکن وہ تو سر کے موبائل کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ یار، وہ جو کی چین سر کے موبائل کے ساتھ لگی ہے وہ تمہاری ہے؟ میشا اس کے کان کے قریب بولی تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ یہ سوال میں اس بورڈ پر لکھ رہا ہوں، یہ ابھی کے ابھی مجھے ٹیسٹ دیں، تب تک میں میٹنگ سے ہو کر آتا ہوں۔ ٹیم اے پہلا سوال کرے گی اور ٹیم بی دوسرا۔ کسی طرح کی چیٹنگ کی گنجائش نہیں ہے۔ کلاس میں CCTV کیمرہ لگا ہے، اس میں آفس میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ مارکر بند کرتا ٹیبل پر پھینکتے ہوئے اپنی چیزیں اٹھانے لگا تھا، جب کی چین اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا جو پھولے پھولے چہرے کے ساتھ کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کوئی یہ شام سے پوچھتا، کیا بات ہے مس حرم؟ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اس کا سارا دھیان اپنے ہاتھ میں موجود اس کی چین کی طرف دیکھ کر اس نے سوال کیا، آپ کے ہاتھ میں یہ جو کی چین ہے یہ حرم کی ہے؟ میشا کی زبان پھسلی۔ اس نے پکڑ کر میشا کو نیچے کی طرف کھینچا۔ کیا یہ آپ کی ہے؟ اس نے وہ چھوٹی سی ٹیڈی بیئر والی کی چین اس کے سامنے کی تھی جس کے ساتھ چھنکار تھی۔ وہ دور سے ہی بہت آسانی سے لیڈیز کی چین پہچانی جا رہی تھی۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے ساری کلاس کو دیکھا جو اس کی جواب کی منتظر تھی۔ مطلب کیا وہ اتنی گئی گزری تھی کہ 380 روپے کی چین کے لیے سب کی نظروں کا مرکز بن گئی؟
کیا سوچ رہی ہوں گی یہ ساری لڑکیاں کہ وہ ایک 380 روپے کی چین کے لیے اتنی مری جا رہی تھی کہ بڑی کلاس میں سر سے مانگ لی۔ نہیں سر، میشا کا مطلب ہے کہ میری بھی ایسی ہے، یہ میری نہیں ہے، بہت خوبصورت ہے آپ کی چین، وہ کہہ کر فوراً بیٹھ گئی تھی، جبکہ اس کی بات سننے کے بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ کر غائب ہوئی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، میری ایک بہت پیاری سی اسٹوڈنٹ نے مجھے گفٹ دی ہے، آپ لوگ اپنا ٹیسٹ کریں، وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر ایک پرکشش مسکراہٹ تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تو کیا کر رہی تھی؟ 380 روپے کی چین کے لیے مجھے پوری کلاس کے سامنے شرمندہ کر رہی تھی۔ کیا سوچیں گی یہ ساری لڑکیاں کہ میں ایک معمولی سی چین کے لیے اتنی مری جا رہی تھی کہ پوری کلاس کے سامنے سر سے مانگ لی؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولی تو میشا کو بھی اپنی جلد بازی کا احساس ہوا۔ ارے یار، تو بات ہی وہی کر رہی تھی نا کہ وہ تیری ہے، تو سر نے جب اچانک سے مجھے مخاطب کیا میرے منہ سے وہی نکلا۔ چل اب اپنا موڈ ٹھیک کر، ٹیسٹ کمپلیٹ کر، تھوڑی دیر میں سر واپس آنے والے ہوں گے، مجھے دونوں سوال آتے ہیں لیکن آدھے کی بچی آفس میں CCTV کیمرہ لگا ہے، سر وہاں سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، تو ادھر دیکھ کر اپنا کام کر، میں ادھر دیکھ کر اپنا کام کرتی ہوں، بالکل بات نہیں کریں گے ورنہ سر کی نظر میں ہم چیٹرز بن جائیں گے اور میں چیٹر ہرگز نہیں بننا چاہتی۔ وہ اسے کہہ کر دوسری طرف دیکھ کر اپنا کام کرنے لگی تھی، جبکہ آفس روم میں اپنی میٹنگ کے دوران بھی وہ آفس میں لگے LED پر ان لوگوں کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ اب سے سیام کا لگا ہوا چوری کا الزام اس پر سے دھل چکا تھا، کیونکہ حرم نے تو کہا تھا کہ یہ چین اس کی ہے ہی نہیں۔ اس کے چہرے کی ایکسپریشن یاد کرتے ہوئے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، جو کہ یار آپ لوگ لائک کیوں نہیں کرتے مجھے یہ بتاؤ، ماشاءاللہ سے اتنے اچھے ویوز آ رہے ہیں اور آپ لوگ بالکل لائک نہیں کر رہے، بہت ناانصافی ہے بوس۔ یہ وہ ہو گیا نا کہ اب میں سنڈے کو ایپیسوڈ نہ بھی دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنڈے کو نہیں پتہ لیکن منڈے سے میرے ریگولر کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو میں بھی اگر آپ کے ویوز کا یہی حالات رہے تو میں ایک دن چھوڑ کر ایپیسوڈ دوں گی، مطلب وہ اس لیے کیونکہ ایپیسوڈ تھوڑی لانگ کر دوں گی روز کی بنسبت، لیکن ایک دن چھوڑ کے دوں گی کیونکہ آگے ریگولر کلاسز ہو جائیں گی تو ویسے بھی آپ لوگ ویو تو دیتے نہیں ہو، تو پھر میں کیوں اتنی محنت کروں، کیا بات ہے، ٹھیک ہے نا، بندے کو اپنا بھی سوچنا چاہیے۔ تو ہاں جی، اگر آپ لوگوں نے کے ویوز کا حساب یہی کچھ رہا، لائکس کا ہے، لائکس ویوز تو آپ کے بس میں نہیں ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن لائکس کا یہی حساب رہا تو میں اب پھر اپنی پڑھائی پر فوکس کروں گی، کیونکہ ویسے بھی مجھے بہت تانے مل رہے ہیں آج کل۔ ایک تو بالکل زریام کی طرح زریام کی طرح نہیں، احمد شام کی طرح میرے بھی ایک ٹیچر ہے سر ناصر، جو کہ ہمیں انگلش پڑھاتے ہیں اور وہ بہت بےعزتی کرتے ہیں یار، کیونکہ میں انگلش میں بہت نیل ہوں، مطلب ٹیسٹ میرے ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں لیکن کلاس میں بہت نیل ہوں، صفر ہوں، ایک دم صفر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی پر دھیان دو، ناولوں پر دھیان نہ دو، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میری بک آئی ہے تو میں نے ناول لکھا ہے، تو انہوں نے میری بہت بےعزتی کی ہے بعد میں کہ ابھی آپ کا جو کلاسز چل رہی ہیں ان کا کام کرو، یہ سب کچھ بعد میں ہوتا رہے گا، آپ کے سامنے پورا کریئر پڑا ہوا ہے تو پہلے پڑھائی کر لو، بعد میں وہ سارے کام کرنا۔ لیکن میری جو دوسری ٹیچر ہے، میری فیوریٹ ٹیچر مس نگینہ، وہ بڑی خوش ہوئی ہیں میری کتابیں اور میرا ناول، انہوں نے 10 دن کے لیے میرا ناول اپنے پاس رکھا ہے، اس کو پڑھا ہے، میں اتنی تعریف کی ہے، سب کچھ کیا ہے۔ تو میل ٹیچرز کبھی خوش نہیں ہوتے لیکن فیمیل ٹیچر میری پیاری مس نگینہ، آئی لو یو سو مچ۔ خیر، انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں اور اپنی رائٹر کا بھی خیال رکھیں، اپنی رائٹر کا دل خوش کرنے کے لیے بہت سارے لائکس دیں۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔